آج ہماری کہانی کا نام ہے ٹروجن جنگ، ہیلن کے حسن کی قیمت۔ یہ کہانی ایک ایسی جنگ کی ہے جو زمین، طاقت یا جائیداد کے لیے نہیں بلکہ محبت، عزت اور انتقام کی آگ میں لڑی گئی۔ یہ کہانی ہے ٹروجن جنگ کی، جو تاریخ کی سب سے مشہور جنگوں میں سے ایک ہے۔ اس جنگ کی جڑیں ایک عورت کے حسن میں چھپی ہیں، جسے دنیا کی سب سے حسین عورت کہا جاتا تھا، ہیلن آف ٹرائے۔ آج ہم اس کہانی کو تفصیل سے سنائیں گے کہ کیسے ایک محبت کی کہانی نے ایک طویل اور خونی جنگ کو جنم دیا، جس نے ایک عظیم سلطنت کو راکھ بنا دیا۔ یونان کی سلطنت اسپارٹا میں ایک عظیم بادشاہ حکمرانی کرتا تھا۔ اس کا نام تھا مینیلس۔ اس کی ملکہ ہیلن اپنی غیر معمولی خوبصورتی کے لیے مشہور تھی۔ دنیا کے کئی بادشاہ اور شہزادے اس کے حسن کے دیوانے تھے، مگر ہیلن نے مینیلس کو اپنا شریک حیات چنا تھا۔ دوسری طرف ٹرائے میں ایک بہادر شہزادہ رہتا تھا۔ پیرس کی پیدائش کے وقت ایک پیشن گوئی کی گئی تھی کہ وہ ٹرائے کی تباہی کا سبب بنے گا۔ کچھ سالوں بعد ایک اور حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ دیوتا زیوس کے دربار میں 3 بڑی دیویاں آپس میں جھگڑ رہی تھیں۔ ان دیویوں کے نام تھے ایتھینا، ہیرا اور ایفروڈائٹ۔ ان کے جھگڑے کی وجہ ایک سنہری سیب تھا، جس پر لکھا تھا سب سے حسین دیوی کے لیے۔ زیوس نے اس جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے لیے پیرس کو منتخب کیا۔ تینوں دیویوں نے پیرس کو مختلف انعامات دینے کا وعدہ کیا۔ مگر ایفروڈائٹ نے اسے دنیا کی سب سے حسین عورت ہیلن دینے کا وعدہ کیا۔ پیرس نے ایفروڈائٹ کا انتخاب کیا اور بدلے میں وہ اسپارٹا پہنچ گیا، جہاں اس کی ملاقات ہیلن سے ہوئی۔ پیرس اسپارٹا میں ایک مہمان کے طور پر آیا، مگر ایفروڈائٹ کے جادو کے زیر اثر ہیلن اس کے ساتھ ٹرائے چلی گئی۔ کچھ روایات میں کہا جاتا ہے کہ ہیلن نے پیرس کے ساتھ محبت میں گرفتار ہو کر خود اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا، جبکہ کچھ روایات میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ پیرس نے اسے اغوا کر لیا تھا۔ جب بادشاہ مینیلس کو معلوم ہوا کہ اس کی بیوی کو ٹرائے لے جایا گیا ہے تو وہ غضبناک ہو گیا۔ اس نے یونان کے تمام جنگجو بادشاہوں کو اکٹھا کیا اور اپنی بیوی کو واپس لانے کے لیے ایک عظیم جنگ چھیڑنے کا فیصلہ کیا۔ مینیلس نے اپنے بھائی ایگامیمنون کے ساتھ مل کر یونانی فوجوں کو اکٹھا کیا۔ ہزاروں سپاہی، جن میں کئی مشہور جنگجو شامل تھے، ٹرائے کی طرف روانہ ہوئے۔ ان میں سے سب سے مشہور ایچلس، اوڈیسیس اور ایجکس تھے۔ ٹرائے کی دیواریں بہت مضبوط تھیں اور یہ جنگ 1 یا 2 دن میں ختم ہونے والی نہیں تھی، بلکہ یہ جنگ 10 سال تک جاری رہی۔ یونانی اور ٹروجن فوجیں بار بار آمنے سامنے آئیں، مگر کسی کو فیصلہ کن فتح حاصل نہ ہو سکی۔ ان 10 سالوں میں کئی بہادر جنگجوؤں نے اپنی بہادری دکھائی۔ خاص طور پر ایچلس اور ہیکٹر کی جنگ تاریخ میں امر ہو گئی۔ ہیکٹر، جو ٹرائے کے سب سے بہادر شہزادے میں سے ایک تھا، اس نے کئی یونانی سپاہیوں کو شکست دی، مگر ایچلس، جو یونانی فوج کا سب سے طاقتور جنگجو تھا، اس نے اپنے دوست پیٹروکلس کے
قتل کا بدلہ لینے کے لیے ہیکٹر کو ایک تاریخی جنگ میں شکست دی۔ اس نے ہیکٹر کی لاش کو اپنے رتھ کے ساتھ باندھ کر گھسیٹا، جو ایک بڑی توہین سمجھی گئی۔ مگر یہ جنگ یونانیوں کے لیے آسان نہ تھی۔ ایچلس کو بھی آخر کار پیرس نے ایک تیر سے مار دیا جو اس کی ایڑی میں لگا۔ یہی اس کا کمزور ترین مقام تھا۔ جب 10 سال تک جنگ جاری رہی اور کوئی نتیجہ نہ نکلا تو اوڈیسیس نے ایک ہوشیار منصوبہ بنایا۔ اس نے ایک بڑا لکڑی کا گھوڑا تیار کروایا جس کے اندر یونانی سپاہی چھپے ہوئے تھے۔ یونانیوں نے جنگ کا بہانہ کر کے پیچھے ہٹنے کا ڈرامہ کیا اور یہ گھوڑا ٹروجن کے لیے تحفے کے طور پر چھوڑ دیا۔ ٹروجنز نے یہ سمجھا کہ یونانی جنگ ہار گئے ہیں اور یہ گھوڑا ایک جیت کی نشانی ہے۔ وہ اسے اپنے شہر کے اندر لے آئے اور جشن منانے لگے۔ رات کے اندھیرے میں گھوڑے کے اندر چھپے یونانی سپاہی باہر نکلے اور شہر کے دروازے کھول دیے۔ یونانی فوج نے ٹرائے پر حملہ کر دیا اور شہر کو تباہ کر دیا۔ جیسے ہی ٹروجنز کو حقیقت معلوم ہوئی، بہت دیر ہو چکی تھی۔ ٹرائے جلا دیا گیا، اس کے بیشتر جنگجو مارے گئے اور بادشاہ کو بھی قتل کر دیا گیا۔ ہیلن کو واپس اسپارٹا لے جایا گیا، مگر اس کی کہانی ہمیشہ ایک ایسی عورت کے طور پر یاد رکھی گئی جس کی محبت کی قیمت ہزاروں جانوں نے چکائی۔ بعض روایات میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے شوہر مینلس کے ساتھ رہی، جبکہ کچھ میں کہا جاتا ہے کہ وہ پیرس کے مرنے کے بعد جلا وطن ہو گئی۔ یہ جنگ ہمیں سکھاتی ہے کہ بعض اوقات محبت، عزت اور انتقام کی لڑائیاں کتنی خطرناک ہو سکتی ہیں۔ یہ جنگ صرف ایک عورت کے حسن کی وجہ سے نہیں لڑی گئی، بلکہ اس میں طاقت، غرور، دیوتاؤں کی چالاکیاں اور انسانی خواہشات کا بھی بڑا کردار تھا۔ ٹروجن جنگ تاریخ کی سب سے مشہور جنگوں میں سے ایک ہے، جو آج بھی فلموں، کتابوں اور داستانوں میں زندہ ہے۔